نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیمار مسلمان کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے اذا مرض یعود، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو آپ اس کی بیمار پرسی کیجیے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ جب سے ہم تکلفات میں پڑ گئے ہیں، ہم اس نیکی اور اجر و ثواب سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے، 1000-2000 روپیہ نہیں ہوں گے، ہمارے پاس فروٹ کے پیسے نہیں ہوں گے، ہم کسی مسلمان کی عیادت نہیں کر سکتے۔ اور جب سے ہم نے یہ تکلفات شروع کیے ہیں، اس وقت سے ہم بہت سارے اجر و ثواب سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے دن کے کسی ٹائم، فرمایا شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کے ٹائم جاتا ہے کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے، تو شام سے لے کے صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اتنے بڑے ثواب سے ہم محروم کیوں رہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تب ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے، اس وجہ سے ہم اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیروں کی بھی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مجلس میں ایک یہودی کا بچہ آیا کرتا تھا۔ کافی دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں صحابہ کی پوری جماعت کو لے کر اس یہودی کے گھر میں جاتے ہیں اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی، اس یہودی بچے کا باہر باپ نکلتا ہے، اور اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، آپ اندازہ کیجئے کہ اس یہودی کا دل کتنا بڑا خوش ہوا ہوگا کہ اس کے گھر کے دروازے پر دہلیز پر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ اس یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور بٹھا کے خود تورات کھول کے بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے کے پاس بیٹھے، اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ یہودی جو ہے وہ تورات کھول کے پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اس یہودی سے پوچھتے ہیں، بھائی جو تورات آپ پڑھ رہے ہو اس تورات میں میرا تذکرہ بھی موجود ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کہاں تذکرہ اس تورات کے اندر ہے؟ تو اس یہودی کا جو بچہ ہے وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، آپ کا تذکرہ تورات میں کئی مرتبہ موجود ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے آپ پاس بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تیمارداری بھی کی، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت بھی دی، کیونکہ یہ یہودی کا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہنے لگے، یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھیں کہ تیمارداری کا اجر و ثواب تو الگ ہے، اب اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، یا غلام قل لا الہ، اے بچے زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ اب اس بچے نے دیکھا، اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے لگا کہ باپ تو یہودی ہے، اسلام کا دشمن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، باپ کیا کہے گا۔ جب اس بچے نے اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اس وقت اس کا باپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اخلاق سے متاثر ہو چکا تھا۔ اس باپ نے کہا، اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو، اسلام قبول کر لو۔ اس وقت اس بچے نے اپنی زبان سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی اس نے کلمے کے کلمات مکمل کیے، ادھر اس کی زندگی کے سانس ختم ہو گئے، یعنی وہ فوت ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، تو نے اس یہودی کے بچے کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ تیمارداری کا کتنا بڑا فائدہ ہوا، اجر و ثواب الگ بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر وہ یہودی کا بچہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے، جب کوئی پڑوسی، جب کوئی رشتہ دار، جب کوئی عزیز و اقارب کوئی بیمار ہو، ہم اس کی تیمارداری کے لیے جائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھ کو آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔